اور شیطان اور اس کے چیلے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے اور آئندہ ہر ابتلا سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اس واقعے پر جماعتی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے محترم امیر صاحب مقامی و ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ نے میڈیا کو بتایا۔ ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا ریئیکشن، پہلا رد عمل تمہارا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ، یہ ہمارا پہلا ریئیکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مصائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اپنے نہ کسی بندے سے، نہ کسی حکومت سے، نہ کسی سوسائٹی سے، بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، وفا دکھاتے ہوئے، ثبات قدم کے ساتھ، اور اس کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے۔ تو یہ ہمارا رد عمل ہے، اور یہ رد عمل آپ جہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، آپ یہی رد عمل پائیں گے۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ قیام پاکستان کی ابتدا ہی سے مذہبی جماعتوں کی منافرت کا شکار رہی ہے۔ پاکستان کے قیام سے 6 سال بعد ہی 1953 میں جماعت کے خلاف پاکستان بھر میں فسادات کی آگ بھڑکا دی گئی۔ 29 مئی 1974 کو پھر پاکستان میں جماعت کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلائی گئی، جس میں سینکڑوں احمدیوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا اور ان کی املاک لوٹ لی گئیں اور ان کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ 1984 میں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک نہایت ظالمانہ آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کی آڑ میں پاکستان کے ملاؤں نے جماعت احمدیہ کے افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور متعدد شہروں میں سینکڑوں احمدیوں کو دار و رسن کی صعوبتیں جھیلنا پڑیں اور سینکڑوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام مصائب کے باوجود جماعت کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کی سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ ہم اپنے مخالفین کو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الفاظ میں بتا دینا چاہتے ہیں۔ صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا حامی ہوگا، اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو
اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے. کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں. میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا. آپ فرماتے ہیں میں اکیلا تھا اور اکیلا اپنے پر ناراض نہیں تھا. کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا. دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا. میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے. کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی. میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے. کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی. اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو. کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں. اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلا ہو. ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے. ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے. من نہ انستم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کان درمیان خاک و خون بینی سرے.